بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا يَحْصَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور ایک مقصد اس کا یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے پاک کرے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی عارضی اور استھائی کامیابی پر اور زیادہ مغرور و گھمنڈی کر کے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم کو اے رسول کے ساتھیوں یہ گمان ہے کہ تم جنت کے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے ایسے ہی بغیر کسی امتحان یا آزمائش کے، جبکہ اللہ نے ابھی دیکھا اور پرکھا بھی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرتا ہے اور پھر کون اس میں ثابت قدم رہتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور تم تو شہادت کی امید کر رہے تھے جنگ سے پہلے، اب اس سے ڈرنا کیسا؟ وہ اب تمہارے سامنے ہے اور تم نے اس کا کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اس جنگ میں افواہ اڑائی گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور محمد بس ایک رسول ہی تو ہیں، کوئی خدا نہیں۔ ایک دن انہیں بھی وفات یعنی مرتیو پانا ہے۔ ان سے پہلے اور بھی رسول آئے اور گزر چکے۔ اگر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور سن لو، جو کوئی الٹے پاؤں واپس چلا جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اور جہاں تک صبر و استقامت اختیار کر کے عملی شکر ادا کرنے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ممکن نہیں کسی جاندار کے لیے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، یا ہر ایک کی موت کا مقرر وقت لکھا ہوا ہے، پھر بھاگنے یا بزدلی کا کیا فائدہ؟ اور جو کوئی اپنے اعمال کا دنیاوی نفع ہی چاہتا ہے، ہم اسے اسی میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اسی سے ضرور دیں گے۔ اور اعمال میں آخرت کی نیت کرنے والے اللہ کی رضا پر صبر و شکر کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان شکر گزاروں کو عنقریب دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن بَنِي قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اصحاب رسول کی ہمت بڑھانے کا سلسلہ پچھلی کئی آیتوں سے جاری ہے۔ اب مزید حوصلہ بڑھانے کے لیے پچھلے کچھ نبیوں اور ان کے پیروکاروں کے صبر و ثابت قدمی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ بہت سے نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، پھر جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان پر نہ وہ بے دل ہوئے اور نہ کمزور پڑے، نہ جھکے، اور اللہ ایسے ثابت قدم رہنے والوں سے خاص محبت کرتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور میدان جنگ میں تنہائی برے حالات میں بھی کوئی شکایت یا غلط بات ان کی زبان سے نہیں نکلی۔ ان کا قول ان کی زبان پر بس یہ رہا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ان بڑی غلطیوں کو جو ہم سے ہمارے کام میں ہوئی ہوں بخش دیجیے، اور جمائے رکھیے ہمارے قدموں کو اور کافروں
کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ میں سبسکرائب کے لیے نہیں کرتا ہوں کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور کہ اس میں سے اگر اس کو شیئر کرنے سے کسی بھی ایک انسان کی ہدایت ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔